السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں. آج کا جو ہم نے کمپیوٹر سیکنڈ ایئر کی کمپیوٹر کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کیا ہوا ہے. آج کا جو لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس میں آج جو ہم پڑھیں گے سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ کے بارے میں. سورس کوڈ کیا ہے اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہے، اس کا آج ہم انٹرو لیں گے. اس سے پہلے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. آج کا کوشچن جو ہے جی کیا ہے، ڈیفائن سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ. ٹھیک ہے، واٹ از ڈفرینس بٹوین دیم. سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ میں کیا ڈفرینس ہے پڑھ لیتے ہیں جی. سورس کوڈ کیا ہوتا ہے؟ پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویجز کارڈ سورس کوڈ. کہہ رہے ہیں کہ جو پروگرام ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوگا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس کوڈ. اور ہم نے پڑھا کہ ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ہماری انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں. اور جو کوڈ، جو پروگرام ہمارا ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوگا اسے ہم کیا بولیں گے؟ سورس کوڈ. سورس کوڈ از آلسو کالڈ سورس پروگرام. اس سورس کوڈ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سورس پروگرام بھی بول سکتے ہیں. کمپیوٹر کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹمنٹس آف ہائی لیول لینگویج. ٹھیک ہے، کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہائی لیول لینگویج کو. کمپیوٹر جو ہے وہ لو لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ انگلش لائک ورڈ سینٹینسز کی طرح کی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ صرف بائنری فارم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. دا سورس کوڈ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی کمپیوٹر ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، سورس کوڈ کو کبھی بھی کمپیوٹر، ہم نے پڑھا نا کہ سورس کوڈ جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، تو سورس کوڈ کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی کمپیوٹر ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. اب دیکھیں، اگر ایک بندہ جو ہے وہ اردو بولتا ہے، اس کو اردو آتی ہے، اس کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی نیکسٹ پرسن جو ہے، سیکنڈ پرسن جو ہے وہ انگلش میں اس سے بات کر رہا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو اس کی انگلش کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک تھرڈ پرسن لانا پڑے گا جسے انگلش بھی سمجھ آ رہی ہو، اردو بھی سمجھ آ رہی ہو. وہ کیا کرے گا کہ اس انگلش کو کیا کرے گا؟ اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گا. اور جو اردو سمجھنے والا پرسن ہے، اس کو وہ جو ہے انگلش والی لینگویج کو اردو میں کنورٹ کر کے بتائے گا. دین اس کو سمجھ آئے گی. وہ کیا کس کے طور پر کام کر رہا ہے؟ ٹرانسلیٹر کے طور پر. ٹھیک ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دا سورس کوڈ جو ہے کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی کمپیوٹر ڈائریکٹلی، کیونکہ سورس کوڈ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ لو لیول لینگویج کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتی ہے، بائنری فارم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اٹ از کنورٹیڈ انٹو آبجیکٹ کوڈ اینڈ دین ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے، تو اس سے سورس کوڈ کو پہلے ہمیں آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا پڑے گا. آبجیکٹ کوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا لو لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر سورس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے تو اس کو سب سے پہلے کنورٹ کریں گے آبجیکٹ کوڈ میں، دین اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے آبجیکٹ کوڈ دیکھ لیتے ہیں. آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ پروگرام ان مشین لینگویجز کارڈ آبجیکٹ کوڈ. جو پروگرام مشین لینگویج میں لکھا ہوگا، مشین لینگویج ہماری کون سی ہوتی ہے؟ بائنری فارم میں ہوتی ہے، 0-1 کی فارم میں. جو کوڈ مشین لینگویج میں یعنی 0-1 کی فارم میں لکھا ہوگا اسے کیا بولیں گے؟ آبجیکٹ کوڈ. ابھی ہم نے اوپر دیکھا سورس کوڈ کیا ہے؟ ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام کو بولتے ہیں سورس کوڈ، اور جو لو لیول یا مشین لینگویج میں لکھا گیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ کوڈ. اٹ از آلسو کالڈ آبجیکٹ پروگرام. اس کو ہم آبجیکٹ پروگرام بھی بولتے ہیں، اور مشین کوڈ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر انڈرسٹینڈ آبجیکٹ کوڈ ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، اور مشین کو آبجیکٹ کوڈ کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ 0-1 کی فارم میں لکھا ہوتا ہے، مشین فارم میں لکھا ہوتا ہے، مشین کی لینگویج کی فارم میں لکھا ہوتا ہے. تو اسے کسی دوسرے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اگر آپ کو اردو بولنی آتی ہے، نیکسٹ پرسن جو ہے وہ آپ سے اردو میں بات کر رہا ہے، تو آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے جی؟ ڈفرینس بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ. سورس کوڈ کیا ہے جی؟ دا مین ڈفرینس بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ از ایز فالوز. سورس کوڈ کیا ہے جی؟ سورس کوڈ از ریٹن ان ہائی لیول اور اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے، سورس کوڈ جو ہے وہ ہمارا کس میں لکھا گیا ہوتا ہے؟ ہائی لیول لینگویج اور اسمبلی لینگویج. ہم نے اسمبلی لینگویج میں دیکھا نا کہ اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ لو لیول لینگویج
की ही कैटेगरी है। ये क्या होती है, छोटे छोटे इंग्लिश टाइप वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है जिसे हम निमोनिक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट कोड क्या इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है। जो अगर हमने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, कंपाइलर्स के थ्रू। मतलब कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, जिसके थ्रू हमने सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, ताकि मशीन उस प्रोग्राम को, उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड जो है जाहिर सी बात है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड सेंटेंसेस में पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट जो कोड जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, तो इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई। सोर्स कोड में अगर कोई एरर आ जाता है, कोई हमने कोई न्यू लाइन ऐड करनी है, कोई रिमूव करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो इजीली हो सकती है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में मॉडिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यू स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड मतलब हमने हमारा जो सोर्स कोड है ना वो कम लाइंस पर मुश्तमिल होता है, मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है ना अगर उसका कोड देखें, उसकी फाइल देखें तो वो नंबर ऑफ इतनी ज़्यादा लाइंस पर मुश्तमिल होता है कि इंसान उसको देखते ही कि ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आती, वो 0-1 की फॉर्म में होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो सोर्स कोड जो है कंटेन करता है फ्यू स्टेटमेंट, मतलब थोड़ी स्टेटमेंट्स पर लिखा गया होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स पर लिखा होता है। हमने देखा सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है। आपने इतनी सी बात याद करनी है कि सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है, ठीक है। जब भी हमने सोर्स कोड को मशीन पर रन करवाना है तो वो सबसे पहले सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट कोड में, देन कंप्यूटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। सोर्स कोड को डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।